نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون ولتصغى الیہ افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة ولا یرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 108 سے 113 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت 108۔ ترجمہ: مشرکوں کے معبودوں کو برا نہ کہو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کو بلا علم کے دشمنی سے گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل خوبصورت بنائے، پھر انہیں اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں ان کے عملوں کی خبر دے گا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 108 کا۔ تفسیر آیت 108: کسی راجح مصلحت سے جھوٹے معبودوں کو برا کہنے کی ممانعت۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مشرکوں کے معبودوں کو برا کہنے سے منع فرما رہا ہے، اگرچہ اس میں مصلحت ہی کیوں نہ ہو، مگر مصلحت سے بڑھ کر اس میں فساد عظیم ہے، کیونکہ یہ مقابلے میں اللہ کو جو سچا معبود ہے اور جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں برا کہیں گے۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم آپ کے برحق رب کو برا کہیں گے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو بتوں کو برا کہنے سے روک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کافروں کے بتوں کو برا کہا کرتے تھے اور کافر اس کے مقابلے میں بلا علم کے اللہ کو گالیاں دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ پھر فرمایا، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے عمل خوبصورت دکھائے، یعنی جس طرح ان لوگوں کو بتوں کی محبت خوبصورت دکھائی اور ان کی حفاظت اور ان کی طرف سے انتقام اچھا دکھایا، اسی طرح ہم نے گزشتہ قوموں میں سے ہر ایک قوم کی گمراہی خوبصورت دکھا دی تھی۔ اللہ کی اختیار کی ہوئی باتوں میں حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ آخرکار تمام لوگوں کو رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ان کے عملوں کی جزا یا سزا دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت 109۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فی طغیانہم یعمہون۔ آیت 110۔ ترجمہ: انہوں نے پکی پکی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ایمان ضرور لے آئیں گے۔ آپ فرما دیں کہ یہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر جب وہ نشانی آ جائے گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
ہم ان کے دل اور آنکھیں پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بہکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 109 110 کا۔ تفسیر آیت 109۔ خواہش کے مطابق معجزے کی درخواست عذاب طلب کرنا ہے۔ حق تعالیٰ مشرکوں کی طرف سے فرما رہا ہے کہ انہوں نے پکی قسمیں کھا کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ معجزے تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ آپ سے کفر و سرکشی سے معجزے مانگ رہے ہیں، ہدایت و ایمان لانے کی غرض سے نہیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو معجزے بھی لے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل قریش نے کہا کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا جسے جب وہ پتھر پر مارتے تھے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور آپ ہی کا کہنا ہے کہ صالح علیہ السلام نے ایک پتھر سے اونٹنی نکال دی تھی۔ ہمارے پاس بھی آپ اسی قسم کا کوئی معجزہ لائیں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں۔ آپ نے فرمایا، کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ بولے، صفا پہاڑ سونے کا بن جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں صفا کو سونے کا بنا دوں تو کیا واقعی تم مجھے مان لو گے؟ بولے، ہاں، اللہ کی قسم اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ دعا کرنے کے لیے اٹھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اتر آئے اور فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ سونے کا بن جائے، لیکن اگر ایسا ہو گیا اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آئے بغیر نہ رہے گا، اور اگر آپ چاہیں تو انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیں کہ ان میں توبہ کرنے والا توبہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دوسری صورت منظور ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ روایت وہ مرسل ہے، مگر دوسری سندوں سے اس کے شواہد بھی ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء کی آیت 59 میں، ہم کو معجزے بھیجنے سے اسی بات نے روکا کہ انہیں پہلے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ فرمایا، اگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو کیا ہوگا؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ ایمان لے ہی آئیں گے؟ یعنی مشرکوں نے آپ کو اس بات سے یقین دلایا کہ وہ ایمان لے ہی آئیں گے۔ آیت 110۔ وحی کا انکار ہے تو ہر معجزے کا انکار ہے۔ جب مشرکوں نے وحی کا انکار کر دیا تو اب ان کے دل کسی معجزے پر بھی قائم نہیں رہ سکتے، اور وہ ہر معجزہ ٹھکرا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے دلوں کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جائیں گے۔ اگرچہ ان کے پاس پورے معجزے آ جائیں، مگر وہ ایمان لانے والے نہیں، جیسے ہم ان کے اور ایمان کے درمیان پہلی بار حائل ہو گئے تھے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ آیت 111۔ ترجمہ، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی اتار دیں اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگیں اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کر اکٹھی کر دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے، بلکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ تفسیر آیت 111۔ ازلی بدبخت ایمان لانے والے نہیں۔ اگر ہم ان کی جو بات کی اللہ کی قسم اگر ہم معجزے دیکھ لیں تو ضرور ایمان لے آئیں گے، منظور بھی فرما لیں اور ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں جو رسالت کی تصدیق کریں، تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں جب تک اللہ کو ان کا مومن بنانا منظور نہ ہو۔ مشرک ایمان سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس قسم کی واہیات بات کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی اسی قسم کی باتیں کی جا چکی ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 92 میں فرمایا، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یعنی اس وقت ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر تمام قومیں یک کے بعد دیگرے ان کے سامنے پیش کی جائیں اور نبیوں کی تصدیق کریں تو بھی اللہ کی مشیت کے بغیر یہ ایمان لانے والے نہیں۔ سورہ یونس کی آیت 96-97 میں فرمایا، جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لا سکتے، خواہ ان کے پاس ایک ایک نشانی کیوں نہ آ جائے، تا وقت کی وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوہ فذرہم وما یفترون۔ آیت 112۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ۔ آیت 113۔ ترجمہ: اسی طرح ہم نے بہت سے شریر انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ انہیں اور ان کی جھوٹی باتوں کو چھوڑ دیں، اور یہ اس لیے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل ان باتوں کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ ان سے راضی ہو جائیں، اور جو عمل کر رہے ہیں انہیں کر گزریں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 112 113 کا۔ تفسیر آیت 112۔ انبیاء سے دشمنی۔ آپ دلگیر نہ ہوں اور غم نہ کریں۔ آپ کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کا جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ سے پہلے ہر قوم اپنے اپنے نبی کے ساتھ یہی معاملہ کرتی چلی آئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت 34 میں فرمایا، دیکھیے آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے، پھر انہوں نے اپنی قوم کی تکذیب و ایذا پر صبر کیا۔ سورہ فصلت کی آیت 43 میں فرمایا، آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں سے کہی گئی تھیں۔ یاد رکھیے آپ کا رب بڑی بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 43 میں فرمایا، اسی طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ بعینہ یہی بات ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ آپ جیسی شریعت کو جو نبی بھی لے کر آیا اسی سے لوگوں نے عداوت کی۔ شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریر انسان بھی ہوتے ہیں اور خبیث شیطان بھی۔ شیطان ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی شرارت میں پیش ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آپ مجلس میں دیر تک تشریف فرما رہے تھے۔ پھر مجھ سے پوچھا، ابو ذر تم نے نماز پڑھ لی؟ میں بولا نہیں۔ فرمایا اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ چنانچہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کیا تم نے انسانی اور جناتی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہوتے ہیں، اور جناتی شیطان سے بھی زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ آیت 113۔ یعنی مخالفتوں کی یہ سازشیں محض اس لیے ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے کان، دل اور نگاہیں ان کی طرف جھک جائیں، اور بے ایمان ان کی باتیں اچھی سمجھ کر دل و جان سے مان لیں۔ سورہ صافات کی آیت 161 سے 163 میں فرمایا، یقیناً تم میں اپنے معبودوں کے اپنی ریشہ دوانیوں سے انہی کو گمراہ کر سکتے ہو جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ سورہ زاریات کی آیت 8-9 میں فرمایا، یقیناً تم ایک مختلف قول میں ہو، وہی اس سے پھیرا جاتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے، یعنی بہکنے والے ہی تمہاری باتوں میں آ کر پھنستے ہیں۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 108 سے 113 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔